اور ابھی ناظم اجلاس نے میرا نام لیتے وقت دو ایسے وصف بیان کیے، نمبر 1 عمدۃ المحققین، نمبر 2 رئیس المتکلمین۔ ہرگز 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 میں اس کے لائق اور قابل نہیں ہوں۔ عمدۃ المحققین اور رئیس المتکلمین، یہ انہوں نے میری محبت میں یا عقیدت میں یا مجھے کچھ سمجھ کے ایسے بول دیے ہوں گے، لیکن یہ دونوں عمدۃ المحققین اور رئیس المتکلمین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علی رحمہ کے والد ماجد اور خود امام اہل سنت جیسے حضرات کے لیے یہ اوصاف ہیں۔ جی 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 تو یہ جو اوصاف ہیں یہ ان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے پاؤں کے چپل کے نیچے آنے والے جو خاک ہے اس کے ذرات میں سے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ جی سبحان اللہ، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ جی جی تو خیر بہرحال تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی بھی عالم کے آگے ایسے اوصاف اور ان کو ایسے اوصاف سے یاد نہ کیا جائے جس کے وہ حامل نہیں ہیں اور جس کے وہ جو ہے مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اس شخصیت کے لیے ہونا چاہیے جو واقعی اس کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، ابھی 11:04 ہوئے اور میں انشاءاللہ بہت جلدی رخصت ہو جاؤں گا، اور ابھی چچا جان سے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے بات چیت بھی ہو رہی تھی سید حامد میاں صاحب سے، اور میں جتنی قدر دل سے اور احترام جی میں کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ کرتا ہوں میں اپنے چچا کے لیے، اور خاص طور سے اب جو احترام میرے دل میں ان کے لیے ہیں، قدر ان کے لیے میرے دل میں ہے، اور تو وہ بہت زیادہ ہے پہلے سے الحمدللہ، اور وہ انشاءاللہ بڑھے گی، اور آپ سب کے لیے بھی ہے، جی جی بے شک، آپ سب کے لیے بھی ہے، اور خاص طور سے ان کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے لیے ان کے دل میں اور ان کے لیے میرے دل میں قدر اور احترام ہمیشہ سے بڑا ہے اور بڑا بے ہے۔ شک بے شک، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی وہ پارہ نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 ہے، 4 آیتیں ہیں سورہ قاف کی، آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34۔ جی بس ان چند آیتوں پر میں مختصر سی گفتگو کر کے رخصت چاہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ سبحان اللہ، بَعِيدٍ، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی، بے شک، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی۔ جی جی اگر سمجھ میں نہ آیا ہو پھر سے سنو، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی۔ بے شک، سبحان اللہ، متقیوں کو جنت کے قریب نہیں ہے، جنت کو متقیوں کے قریب، کیا بات ہے، بہت اچھی، جنت کو بے شک، جنت کو متقیوں کے قریب کیا۔ جی جی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی، بے شک، اور کس طرح کی گئی، کس طور پر کی گئی، غیر بعید، اس طور پر کہ دور نہ ہوگی، اس جی طور جی پر جی، کہ دور نہ ہوگی، غیر بعید۔ بے شک، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی اس طور پر کہ وہ دور نہ ہوگی۔ بے شک، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، سبحان اللہ، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ابھی صیغہ کائے کا تھا اور ابھی صیغہ کائے کا ہے، ابھی غائب کے صیغے سے بات ہو رہی تھی اور ابھی خطاب کے صیغے سے بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ کہا گیا کہ جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی، اور فوراً اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، جس کا تم سے مدد، هذا ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، سبحان اللہ، ہر اواب اور حفیظ کے لیے، جی میں انشاءاللہ ذکر کروں گا اواب اور حفیظ۔ بے شک، لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب بے شک، وجاء بقلب منیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، جی جی جی، بے شک، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، اور قلب منیب لے کر پہنچے، جی، قلب منیب لے کر آئے، بے شک بے رب شک، کی بارگاہ میں قلب منیب لے کر، جی، ادخلوها بسلام،
اسے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ بے شک، لہم ما یشاؤون فیہا، جی ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے۔ جی 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 پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر سونے کا گھوڑا یا سونے کا اونٹ چاہیے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ملے گا، جی جی بے شک، ملے گا۔ حقیقت، اور قرآن فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، جی ہمارے پاس تو اس سے بھی، بڑھ کر ہے، اور وہ کیا ہے اس سے بڑھ کر کے، اور سب سے بڑھ کر کے رب کا دیدار، جی جی بے شک بے شک، سبحان اللہ، رب کا دیدار۔ جی 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 ساری دولت، ساری دنیا، سارا سب کچھ ایک طرف، رب کا دیدار، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ جی ہاں خدا کی قسم ہم میں سے اگر کسی سے بھی یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اگر وہ قربان کرنا پڑ جائے صرف اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لو، جی جی تو جی کیا کیا قربان بات نہ کر ہے، دو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ہے جو قربان نہیں کر دے گا؟ جی جی حضور کو ایک بار خواب میں دیکھنے کے لیے جب ہم بے سب شک، کچھ قربان کر سکتے ہیں، جی جب سامنے سے دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ ہاں 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 سبحان اللہ، تو سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ تو دیدار تو دیدار ہے، دیدار جی تو جی دیدار تو دیدار ہے، خواب بے میں شک، بے دیکھیں۔ شک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضور کا ایک بال ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، جی 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 بے شک، سبحان کا اللہ، منہ مبارک ایک طرف، بے شک، حضور کا منہ مبارک ایک طرف، اور ساری کائنات ایک طرف۔ بے شک، اگر ساری دنیا بھی ایک بال کے بدلے میں دیے جائے تو اس کو ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن نبی کے بال کو نہیں دیا جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ، قدر قیمت، نبی کے ایک بال کی، ہاں جن صحابہ نے نبی کے بال کی اتنی قدر و قیمت ہو ان کی نظر میں، جی 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 وہ نبی کا احترام اور ادب اور عزت کتنی کرتے ہوں گے، جی 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 اور تعظیم و توقیر کتنی کرتے ہوں گے۔ اور یہ دل کی پرہیزگاری کا یہ دل کی پرہیزگاری کا نام ہے، یہ دل کی، دل جتنا پرہیزگار ہوگا اتنا ہی ادب و احترام ہوگا، جی 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 بے شک، دل جتنا پرہیزگار ہوگا ادب و احترام اتنا ہی ہوگا، جی جی جتنا دل پرہیزگار ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی۔ بے شک، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، جی متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ علامہ امام قاضی بیضاوی صاحب تفسیر بیضاوی علیہ الرحمہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہدی للمتقین کے تحت تقوی کے درجات بیان فرماتے ہیں، اور علماء نے بھی تقوی کے درجات بیان فرمائے ہیں، جی اور علماء نے بھی، اور بہت سارے علماء نے تقوی پر لکھا ہے۔ لفظ تقوی اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن کریم میں بہت مرتبہ اس کا ذکر ہے، تقوی کا ذکر قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ ہوگا، بے شک، تقوی کا ذکر قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ ہوگا۔ جی یہاں بات کی جا رہی ہے تقوی کی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی۔ بے شک، تقوی کا پہلا درجہ، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی کفر و شرک سے بچ جانا، بے شک، کفر و شرک سے بچ جانا، یعنی کفر اور شرک سے بچ کر کے داخل اسلام ہو جانا، یہ تقوی کا پہلا درجہ، پہلی سیڑھی، پہلا زینہ ہے۔ جی 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 بے شک، اور اس اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جی جی تمام اہل ایمان تقوی کے درجے پر کھڑے ہوئے، جی جی بے شک، متقی ہیں، جی جی تمام اہل ایمان متقی ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے تمام اہل ایمان متقی اور پرہیزگار ہیں جی جی بے کہ شک، وہ الحمدللہ کفر و شرک سے محفوظ ہو کر جی آج داخل اسلام ہے اور ایمانی زندگی گزارتے ہیں۔ بے شک، تو پہلے سیڑھی پر، پہلے زینے پر میں، آپ، ہم سب الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کفر و شرک نہیں کرتا الحمدللہ، بے شک، بے شک، سب کفر و شرک سے محفوظ ہیں۔ جو بھی کفر و شرک سے مومن مسلمان محفوظ ہے وہ تقوی کے پہلے درجے پر، پہلی سیڑھی پر کھڑا ہے۔ جی تقوی کی دوسری سیڑھی نیکی کرنا اور برائی سے بچنا، نیکی کرنا اور برائی سے بچنا،
نیکی کرنا گناہ سے بچنا، نیکی کرنا گناہ سے بچنا، بے شک یعنی نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا۔ جی 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 اس کا مطلب سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا، صرف گناہ سے نہیں بچنا ہے، یا صرف نیکی نہیں کرنا ہے، جی 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 صرف گناہ سے نہیں بچنا ہے، یا صرف نیکی نہیں کرنا ہے، نیکی کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے، جی جی بے شک نیکی کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا ہے۔ بے شک بہت سارے لوگ ہیں جو نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے، ادھر نماز پڑھ کے نکلے ادھر جھوٹ بول دیا، ادھر نماز پڑھ کے نکلے ادھر چغلخوری کر دی، ادھر نماز پڑھ کے نکلے ادھر غیبت کر دی، ادھر نماز پڑھ کے نکلے ادھر جو ہے وہ ناجائز کاروبار میں مبتلا ہو گئے، ادھر نماز پڑھ کے نکلے ادھر جا کر کے جو ہے وہ جوا یا شراب یا سٹا یا جو بھی ہے وہ شروع کر دیا، جی جی جبکہ دیکھا جائے تو نماز برابر پڑھ رہے ہیں، روزے برابر رکھ رہے ہیں، جی حج بھی کر رہے ہیں، اور بھی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں، جی جی لیکن برابر گناہ میں بھی مبتلا ہے۔ بہت سارے وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں نیکی نہیں کرتے، بہت سارے وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں مگر نیکی نہیں کرتے، شراب سے بھی بچیں گے، چوری سے بھی بچیں گے، زنا سے بھی بچیں گے، سود خوری سے بھی بچیں گے، بیاج سے بھی بچیں گے، اور بھی چیزوں سے بچیں گے، اور بھی زنا سے بھی بچیں گے، چوری سے بھی بچیں گے، اور بہت ساری چیزوں سے بچیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی بچیں گے، نیکی نہیں کریں گے۔ جی حقیقت اس لیے میں نے کہا کہ تقوی کا دوسرا درجہ، دوسری سیڑھی ہے نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا، بے شک جی 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 نیکی کرتے ہوئے، گناہ سے کیونکہ جو شخص نیکی کرتا ہے گناہ سے نہیں بچتا وہ بھی متقی نہیں، اور جو صرف وہ گناہوں سے بچتا ہے جو اس کی نظر میں گناہ ہے، حالانکہ نماز سے بچنا بھی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں گناہوں سے بچتا ہوں، میں کہوں گا ٹھیک ہے گناہ سے بچتے ہو، ایک گناہ سے بچ رہے ہو، دو گناہ سے بچ رہے ہو، باقی گناہ تو کر رہے ہو، تو نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا، بے شک نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ جی جی اس پائیدان پہ، اس سیڑھی پہ بہت کم مسلمان آپ کو نظر آئیں گے بے شک بے شک کہ جو نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچ رہے ہیں، جی جی تو زیادہ تعداد اہل اسلام کی وہ ہے کہ جو تقوی کی صرف پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہیں، حقیقت اس سے کم تعداد ان لوگوں کی ہے جو تقوی کے دوسری سیڑھی پر ہیں، یعنی وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ بے شک اور گناہ میں کون سے گناہ سے؟ بات یہاں پر ابھی بڑے گناہ کی ہو رہی ہے، بڑے گناہ سے بچتے ہیں، جی 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 کیونکہ چھوٹے تو نہ جانے کتنے کرتے رہتے ہیں لوگ، چھوٹے گناہ تو آج کل بڑے گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، چھوٹا تو گنتی میں نہیں ہے، بڑے گناہ سے بچتے ہیں، جی کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے لوگوں گے نا تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ بے شک سبحان اللہ پارہ نمبر 5 میں کیا فرماتے ہیں؟ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 میں کیا فرماتے ہیں؟ بے شک ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جی جی بے شک اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، جی جس سے تم کو روکا گیا ہے، جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، جس سے تم کو باز رہنے کا حکم دیا گیا جی ہے، جی جی نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے سیئات تو ہم معاف فرما دیں گے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکفر عنکم سیئاتکم، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں مدخل کریم میں بھی داخل کر دیں گے۔ بے شک جی ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، جی محدثین فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا گناہ تھا، چھوٹا گناہ ہو گیا، اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے چھوٹا گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول بیٹھے رہے، کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے دوبارہ عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، انہوں نے تیسری مرتبہ عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، ایک کوتاہی ہو گئی، آپ ارشاد فرما دیں، اللہ کے رسول نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، اتنے میں مؤذن نے اذان دے دی، اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آئے اللہ کے رسول بیٹھے تو انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول میں نے نماز سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے ایسے ایسے
ہو گیا ہے تو آپ مجھے ارشاد فرما دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی کیسے اس گناہ کا کفارہ ہوگا، کیا ہوگا؟ بے شک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ گناہ بچا ہی کب؟ ہاں 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا، وہ گناہ بچا ہی کب؟ بے شک اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری نے قرآن کریم کی آیت کریمہ بیان کی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے بے شک شک سبحان اللہ، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو جی جی مٹا دیتی ہیں۔ تو اپنی برائیوں کو اگر ہمیں مٹانا ہے تو اچھائی کرنا ہوگی۔ جی 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 اور اسی سے لگتی ہوئی ایک بات ضرور یہاں پر گزارش کر دوں کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کون کون سی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اچھائیاں؟ جو آپ نے گناہ کیے ہیں ان کو مٹاتی ہیں صرف، یا اس سے اوپر کی بھی چیزوں کو مٹا دیتی ہیں، جو آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسے بھی مٹا سکتی ہیں؟ یعنی ہمارے ذہن میں صرف یہ رہتا ہے کہ ہم اچھائیاں کریں گے تو جو گناہ ہم نے کر دی ہیں ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے، نہیں، اور بھی چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 24 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بے شک اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ بے شک اچھائی اور برائی، جی اچھائی اور برائی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے۔ جی آگے فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جی 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 ادفع باللتی، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ جی جی بے شک اور یہاں پر علماء جانتے ہیں کہ احسن کا صیغہ ہے، سبحان احسن کا اللہ صیغہ ہے، سبحان اللہ، یعنی کوئی اگر تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم بہت زیادہ اچھائی کر کے اس کا بدلہ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، اچھائی کر کے، بہت اچھائی کر کے اس کے ساتھ بدلہ دو۔ یعنی اگر تمہارے ساتھ سامنے والا کوئی بدسلوکی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تماشا کر رہا ہے، یا تمہارے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، تو آپ اس کو بدتمیزی، اس کی بد اخلاقی، اس کی بد کرداری کا جواب بدتمیزی سے، بد کیا بات ہے، اخلاقی سے، بد کرداری سے، بدسلوکی سے نہ دیں، بے شک بلکہ آپ اس کے اس بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کرداری، بد مزاجی کا جواب حسن سلوک سے دیں، اچھے سلوک، اچھے برتاؤ سے دیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ، نتیجہ کیا ہوگا اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جی 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 تو ایسی صورت میں تمہارے اور جس شخص کے درمیان میں دشمنی ہے، یہ اچھائی سے بدلہ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ جی 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 بے شک تو تمہارا گہرا دوست، اللہ کا کلام سچا ہے نا، جی 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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ جی حَدِيثًا، سبحان اللہ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بے شک اللہ کے کلام سے زیادہ سچا کلام کس کا؟ جی ایمان رکھتے ہو نا، جی ایمان رکھتے ہو نا اس پر، بے شک اللہ کا کلام سچا، سچا، اس پر ایمان بھی لاتے ہو، مانتے بھی ہو، حق ہے، بے شک، اور اللہ نے جو فرمایا ویسا ہی ہوگا، جی جی تو کیا کبھی اس کی کوشش کی ہے کہ میں برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر کے اس برائی کو مٹا دوں؟ جی جی کوشش کر کے دیکھو۔ جی جی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، مگر قرآن آگے بھی ایک بات ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو صبر والوں کو ملتی ہے دولت، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، صبر والوں کو ملتی ہے، جی 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 اور یہ بہت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ جی میدان کربلا میں چلے جاؤ، جتنی زیادہ برائیاں کی گئی امام حسین نے زیادہ اچھائی کی، جی بے شک اتنا ہی زیادہ صبر کیا، اتنے ہی زیادہ نصیب والے۔ وہاں برائی ہی برائی تھی اور یہاں اچھائی ہی اچھائی تھی، وہاں برائی ہی برائی تھی اور یہاں اچھائی ہی اچھائی تھی، اچھائی سے ہی بدلہ دیا، اچھائی سے ہی، اور اچھائی کی طرف لانے کی ہی کوشش کی۔ اچھائی، برائی کا بدلہ اچھائی سے یہ بھی ہے کہ آپ برے آدمی کو اچھائی کی طرف لے کر کے آئیں، آپ برے آدمی کو اچھائی کی طرف لائیں اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں، جی اور آپ کی کوشش یہ رہے کہ آپ اسے اچھا بنائیں، بے شک اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس درمیان میں شیطان کی ایک کوشش جاری رہتی ہے جی کہ وہ دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ نہیں، تم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم کو کمزور تھوڑی ہو،
بے شک تم کمزور تھوڑی ہو، جی 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 تم کوئی دبے ہوئے تھوڑی ہو، تم کوئی ہارتے اور مرتے تھوڑی ہو، تمہیں بھی طاقت دی ہے، تمہیں بھی، تمہارے پاس بھی بہت دھن دولت ہے، تمہارے پاس بھی بہت جو ہے اولاد ہے اور تگڑے تگڑے نوجوان بچے ہیں، تم کائے کی ٹینشن لے رہے؟ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ بے شک وہ وسوسہ ڈالتا ہے دل میں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہاں پر شیطان کی طرف سے کوئی نزغ ہو، کوئی وسوسہ ہو تو پھر اللہ کی پناہ چاہ لینا، جیسے دل میں خیال آئے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے برائی سے بچنا، بے شک اور برائی میں یہ کوشش کرنا کہ ہر بڑی برائی سے، ہر بڑے گناہ سے آپ بچ جائیں، بے شک اس کے صدقے میں اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ خدا کی سبحان اللہ قسم، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی چھوٹے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ جی 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 کیا بات ہے، بہت اچھے بلکہ یہ عالم ہے کہ نماز کے بعد جو اللہم انت السلام والی دعا پڑھتے ہو، جی 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 اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی 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 کیا اذان بات کے کیا بعد بات کی جو دعا پڑھتے ہو، اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی جی کیا بات ہے، جو تسبیح پڑھتے ہو، اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ بہت اچھے، وضو کر لو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جی درود پڑھ لو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ بہت اچھے، چھوٹے گناہ تو ایسے معاف ہو جائیں گے، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے، جی لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچتے رہو، جی جی کیونکہ جی قرآن سبحان نے کہہ اللہ، دیا بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے معاف کیے جائیں گے۔ جی 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 وگرنہ آپ نے دیکھا کہ آدمی اگر کسی انسان پر کسی بڑے جرم میں مقدمہ ہو جائے تو چھوٹوں کی بھی لسٹ کھل جاتی ہے پوری، جی جی اور چھوٹے حقیقت، چھوٹے کھول کے بھی مقدمے جو ہے وہ 100 اور 200 بنا دیے جاتے ہیں، لگتے ہی رہتے ہیں، پھر کیس لگتے ہی رہتے ہیں، فائلیں پھر کھلتی رہتی ہیں، سب جی جی حقیقت، ساری فائلیں پھر کھلتی رہتی ہیں، جی پھر جی جی سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور بڑوں سے بچ جائے آدمی تو چھوٹے والے ویسے نہیں بڑھ جاتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں میں، بلا تشبیہ و تمثیل بات کر رہا ہوں۔ تو بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے بڑے گناہوں سے بچنے کی۔ والد ماجد قاضی شرع مفتی اعظم ضلع رامپور، خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی علیہ رحمت و رضوان کی ایک تقریر یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے، مفتی سید شاہد علی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پہ نکالیں اور اس پر ڈالیں بڑے گناہ مفتی سید شاہد علی ایسے کر کے، تو حضرت کی ایک تقریر نکل کے آ جائے گی جو تقریباً 22 منٹ کی تقریر ہے۔ اس 22 منٹ کی تقریر میں والد ماجد علیہ الرحمہ نے انسان کے جسم میں پائے جانے والے 17 بڑے گناہ کا ذکر کیا۔ بے شک بے شک، وہ 17 بڑے گناہ جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جی یعنی جی اس کی آنکھوں سے ہے، اس کی زبان سے ہے، اس کے ہاتھ سے ہے، اس کے پاؤں سے ہے، اس کی پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ سے ہے، اس کی شرمگاہ سے ہے۔ جی جی وگرنہ بڑے گناہ کی تعداد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایک روایت یہ ہے کہ 7 ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ 70 ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ 700 تک بھی ہیں۔ اور علماء اور صالحین کے دربار میں اگر چلے جاؤ، عارفین کے دربار میں چلے جاؤ، بزرگوں کے دربار میں چلے جاؤ، تو وہ تو کہتے ہیں جس کو تم چھوٹا سمجھ لو وہ بڑا ہے، جی جی جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کے کر لو، جی جی ان کی بارگاہیں الگ ہیں، ہاں ان کی بارگاہیں الگ ہیں، بزرگوں کی، ولیوں کی بارگاہیں، صالحین کی بارگاہیں الگ ہیں۔ بے شک، وہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کو چھوڑو، جس کو تم چھوٹا سمجھ کے کر لو وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑا ہے وہ۔ بے شک، سبحان اللہ اور ایسا اثر میں بھی موجود ہے، جی حدیث میں بھی موجود ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، لا صغیرۃ مع الاصرار جی۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، چھوٹا گناہ لگاتار پے در پہ کرتے رہنے سے چھوٹا نہیں رہتا، بڑا ہو جاتا ہے، جی 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 بے شک، اور بڑا گناہ لگاتار توبہ استغفار کرنے سے بڑا نہیں رہتا، چھوٹا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ بہت اچھی، سچے دل سے اگر توبہ کی جائے، استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جی 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 لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، ایک ہے اصرار، ایک ہے تکرار، ایک ہے ایک گناہ کو لگاتار کرتے رہنا، اور ایک ہے ایک گناہ آدمی نے کیا، سچے دل سے توبہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن شامت اعمال سے، نفس کی شرارت سے دوبارہ وہ گناہ پھر سے ہو گیا اس سے کبھی، تو یہ تکرار ہے۔ تکرار الگ ہے، اصرار الگ ہے، یعنی وہ گناہ کبھی ہو گیا زندگی میں دوبارہ، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کرے ہی جا رہے ہو، کوئی توبہ استغفار نہیں کر رہے، کوئی اس کا سامان نہیں کر رہے، کوئی تلافی، کسی طریقے سے کوئی معافی نہیں چاہ رہے، تو یاد رکھنا وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہو جائے گا، بے شک بے شک، وہ پہاڑ کے مانند بڑا ہو جائے گا، آپ اس کو مذاق میں مت لینا وہاں جا کر کے۔ تو دوسرا درجہ ہے تقوی کا
نیکی کرتے ہوئے گناہ سے بچنا، تیسرا یعنی بڑے گناہ سے بچنا، اور تیسرا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے چھوٹے گناہ سے بھی بچ جانا، بے شک اور چوتھا درجہ ہے نیکی کرتے ہوئے خلاف اولا سے بھی بچ جانا، بے شک اور یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ مگر کیا ہم بچ رہے ہیں؟ ہمیں طے کرنا چاہیے۔ یہ چار درجے میں نے بتائے، درجے بہت ہیں لیکن میں نے فی الحال اختصار کے ساتھ آپ کو 4 درجے بتائے۔ ایک ہے کفر و شرک سے بچ جانا، اس اعتبار سے الحمدللہ تمام مسلمان متقی ہیں۔ جی دوسرا درجہ نیکی کرتے ہوئے بڑے گناہ سے بچ جانا۔ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہوئے بڑے گناہ سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، یعنی دوسری سیڑھی پہ بھی کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں۔ بے شک بے شک تیسرا درجہ نیکی کرتے ہوئے چھوٹے گناہوں سے بچ جانا۔ جی جی چوتھا درجہ نیکی کرتے ہوئے خلاف اولا، رب کی مرضی کے خلاف سے بچ جانا۔ بے شک بے شک یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا مرتبہ جی، ہے، جی۔ یہ بہت اعلیٰ لوگوں کا مرتبہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک چیز دیکھنی ہے، میری بات بہت غور سے سننا۔ میں کوئی جذباتی جوشیلی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنی ہے۔ ایک عام ذہن یہ جا رہا ہے آج کی تاریخ میں کہ ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ میری بات غور سے سنو، جی ایک وہ اسلام ہے جو قرآن میں اور حدیث میں ہے۔ بے شک دوسرا وہ اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے، مطلب جس کو بیان کیا جا رہا ہے جی 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 عرس کی محفلوں سے اور جلسے کی محفلوں سے، بے شک وہ بھی اسلامی ہی، اس کو عرس کی محفلوں سے، اور تو اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی سامنے والا اسلامی ہی سمجھ رہا ہے اور مانتا ہے۔ اور آپ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان بحیثیت مسلمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مقرر بحیثیت مسلمان ہوتا ہے اور اپنی گفتگو بحیثیت مسلمان ہی کرتا ہوتا ہے اور اسلام ہی کہہ کر کے بیان کرتا ہوتا ہے اپنی بات۔ بے شک تیسری وہ چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں، گلیاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، خوشی میں اور غمی کی محفلوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی 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 غیر مسلم اسے بھی اسلامی ہی سمجھتے ہیں۔ بے شک بھائی آپ کے گلیاروں میں ہو رہا ہے نا وہ باتیں، وہ کام آپ کے گلیاروں میں ہو رہے ہیں نا، جی جی آپ کے گلی کوچوں میں ہو رہے ہیں نا۔ وہ قرآن تھوڑی پڑھنے جا رہے ہیں، وہ حدیث تھوڑی پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن کو ان کو 6666 آیتیں تھوڑی نہ پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، انہیں یہ تھوڑی نہ پتا کہ ہزاروں حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ تو آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے خوشی اور غمی کے موقع پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ اپنا تعارف دے رہے ہیں بحیثیت مسلمان۔ جی اب آپ کو یہاں پر سوچنا ہے کہ ان کی نظر میں، ان کے مطابق، جیسا کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ ہمیں 3 ٹائپ کا اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث میں ہے، ایک وہ جو ممبروں سے اور عرس کی محفلوں سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ جو ہم مسلمانوں کی نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں، فیملی لائف میں دیکھ رہے ہیں۔ جی 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 بے شک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں تو الگ، جلسوں کو سنتے ہیں تو الگ، مولویوں کو سنتے ہیں تو الگ، پیروں کو سنتے ہیں تو الگ، اور وہ جب مسلمانوں کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو الگ، اور جب مسلمانوں کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے بہتر تو ہماری زندگی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک جی قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ جی 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 لیکن کیا آپ کا معاشرہ جھوٹ سے خالی ہے؟ قرآن و حدیث میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، آپ کا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ جی 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 بھرا ہوا۔ قرآن و حدیث میں غیبت کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ غیبت سے بھرا ہوا ہے۔ جی 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 قرآن و حدیث میں چغلخوری کی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں سود کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بیاج کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں چوری کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں، زنا کرنے کے لیے ہندوؤں کے ہی ہوٹل لیے جا رہے ہیں۔ جی 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 زنا کرنے کے لیے ہندوؤں کے ہی ہوٹل لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمانوں کا لیں گے تو پکڑا جائے گا، کوئی رشتہ دار مل جائے گا، اس لیے وہاں جاؤ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث میں زنا کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا۔ قرآن و حدیث میں بدنگاہی کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا۔ قرآن و حدیث میں حق تلفی کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا معاشرہ بھرا ہوا۔ جی 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 بے شک
قرآن و حدیث میں ماں باپ کو تکلیف دینے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارا معاشرہ ماں باپ کو تکلیف دینے سے بھرا پڑا ہے. جی یعنی قرآن و حدیث جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اس کے خلاف چل رہا ہے. کون سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں ہم؟ جی 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 کون سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں؟ حقیقت. ہم کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ بدعملی نہ ہوتی نا تو ہندوستان، پورا ہندوستان مسلمان ہو چکا ہوتا. جی جی بے شک بے شک. سبحان یہ اللہ. ہماری بدعملی، وہ تو اللہ چاہے تو پوری دنیا مسلمان ہو. جی جی سبحان تو اللہ. ہماری اپنی بات کر رہا ہوں جی 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 کہ اعمال بھی تو کچھ ہے نا، ہمارا ظاہر بھی تو کچھ ہے نا. صحابہ کو دیکھ کر لوگ اسلام میں کیوں داخل ہو جاتے تھے؟ جی جی صحابہ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے وہاں پوری سینکڑوں کی تعداد میں اور جگہ جگہ لوگ اسلام سبحان داخل اللہ. ہونا شروع ہو جاتے تھے. ان سے بات کر لیتے تھے تھوڑی دیر تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. بے شک بے شک ان کو دیکھ لیتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. بے شک. ان سے مل لیتے تھے تو اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. جی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو واپس آتے تھے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. بے شک. وہ کہیں رات کو بسیرا کر لیں تو صبح کو پوری بستی مسلمان ہو جاتی تھی. جی 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 بے شک. بہت خوب. کیا تھا وہ سب؟ کیونکہ قرآن اور حدیث میں جو اسلام ہے ان کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں تھا. جو جی. قرآن کہتا ہے وہی ان کی زندگی تھی. جی جو جی حدیث جی کہتی ہے بے وہی شک. ان کی زندگی تھی. وہی ان کا جینا تھا، وہی ان کا مرنا تھا، وہی ان کا بیٹھنا تھا، وہی ان کا چلنا تھا، وہی ان کا کھانا تھا، وہی جی ان کا جی پینا تھا، بے شک، بے وہی شک. ان کا ملنا تھا، وہی ان کا جھلنا تھا، وہی ان کا کرنا تھا، وہی ان کا کہنا تھا. جی 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 وہ وہی کہتے تھے جو کرتے تھے، جی جی. اور وہی کرتے تھے جس کا حکم دیا گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت فرق ہے، اچھا. جی بہت فرق ہے. جی 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 زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ کہتے تھے جو کرتے تھے اور وہ کرتے تھے جس کا حکم دیا گیا. جی 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 ہم وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں اور وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. بے شک. آخر ہمارا معاشرہ کب پاک ہوگا؟ ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ ہم کب آئیڈیل اور نمونہ بنیں گے؟ عوام کو دیکھو تو مولانا لوگوں کے پیچھے پڑی ہے، مولانا کو دیکھو تو عوام کے پیچھے پڑے ہوئے، مولانا کو دیکھو تو پیر کے پیچھے پڑے ہوئے، پیر کو دیکھو تو وہ مولانا کے پیچھے پڑے ہوئے، مزار والوں کو دیکھو تو وہ مدرسے والوں کے پیچھے پڑے، مدرسے والوں کو دیکھو تو وہ مزار والوں کے پیچھے پڑے، عوام کو دیکھو تو وہ دونوں کے پیچھے پڑے ہوئے. جی 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 بے شک. کوئی اپنی فکر میں نہیں ہے. حقیقت. کوئی اپنی فکر میں نہیں ہے. اپنی فکر کسی کو نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے، سب بہانے بنا رہے، سب ایک دوسرے سے بہانے تلاش کر رہے ہیں. اپنی غلطی اگر کوئی کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ بارش ابھی نہ آئے اور موسم رکا رہے اور اللہ تعالیٰ یہ محفل جاری رہے بدستور. جی 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 بے شک. ہاں تو جب تک یہ محفل جاری ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس محفل کو جاری رکھے اور آمین آمین. سبحان ایسا اللہ. انتشار نہ ہو، بکھراؤ نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. آمین. بارش کے آثار لگ رہے ہیں اور کافی سبحان اوپر اللہ. کافی تیز ہے، نیچے ابھی کم لگ رہی ہے آپ کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سدھار کب آئے گا؟ میری بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی. جی جی میری جی بات آپ کو سمجھ میں نہیں. یہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گلی، اپنے محلے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں دیکھ لینا بے شک کہ بے شک. قرآن و حدیث میں جو اسلام ہے کہ آپ کے گھر میں وہ موجود ہے. باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے. بے شک بے شک. باپ بیٹے سے بدگمانی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بدگمانی کر رہا ہے. باپ بیٹے سے حق تلفی کر رہا ہے، بیٹا باپ سے حق تلفی کر رہا ہے. جی 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 کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے. بے شک. نہ نہ نہ. اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو دوسرا کہتا ہے خاموش بیٹھو بس تم. اگر باپ مسجد میں کھڑا ہو، بیٹا کہے کہ کیا ابا، باپ اگر کسی کی اصلاح کرتا ہو، اگر کسی کو ٹوکتا ہو، اگر کسی کوئی غلطی دیکھے اور باپ یہ کہے کہ بھائی تم اپنی یہ بات سدھار لو، تو بیٹا کہتا ہے کیا ابا تم بھی خمخائی پھٹے میں ٹانگ اڑاتے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، یہاں پہ کھڑے ہو گئے، چلو تم گھر چلو. حقیقت ہے. وہ اسے حق نہیں بولنے دیتا. بیٹا اگر کسی سے اصلاح کی بات کرتا ہو تو باپ کہتا ہے چل نکل، یا جوتی پکڑوں گا بھی نکل، تیرا کوئی کام نہیں ہے. ہاں ہاں تجھے کیا مطلب ہے؟ حقیقت ہے. جی جی تو یہ یعنی نیکی کا حکم کرنے اور نیکی کا حکم دینے اور نیکی کروانے سے اب مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت. خود کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو دوسروں کو حکم دے رہے ہیں ان کو بھی دینے کو تیار نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ بے شک. برائی کا حکم عام ہے. جی 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 بے شک. برائی کا حکم عام ہے. اگر گھر میں ایک آدمی ناجائز کمائی لے کر کے آ رہا ہے، پورا گھر سکون سے بیٹھ کے کھا رہا ہے، ٹھٹے مار کے جی اس جی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے، ہاں حقیقت ہے حقیقت ہے. بے شک بے شک. کسی کی پیشانی پہ شکر نہیں آ رہی ہے، حقیقت ہے. کوئی یہ پوچھنے کو تیار نہیں کہ ابا لائے کہاں سے ہو، جی حقیقت. حلال ہے کہ حرام. حقیقت. اگر گھر والے اسٹائک کر دے کہ نہیں کھائیں گے حرام، ہاں ہاں ہاں. مجال تو ہے کہ باپ لے کے آ جائے حرام کما کے. کیا بات ہے. مگر گھر والے سکون سے بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، بچے کا کوئی نہیں. بے شک بے شک. بچے کا کوئی نہیں. جی 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 اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے اور ایک آدمی برا کام کر رہا ہے
تو ہرگز نہیں. اور میں ایک بات کھل کر کے اور بولوں, میں بالکل کھل کر کے بول رہا ہوں کہ ابھی پتہ چلا کہ کہیں پہ جو ہے وہ ناچنے والیاں بلائی گئی. اس کے لیے صرف اتنی بات بولوں گا کہ جو لوگ بھی ناچنے والیاں بلاتے ہیں نا, وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں میں پڑے ہیں. کیا بات ہے, وہ اپنی اوقات بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم ان کے قدموں میں پڑے ہیں. حقیقت ہے. وہ اپنی اوقات دکھاتے ہیں. ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کے قدموں میں پڑے. ان کی اوقات یہ ہے, ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ ان کے قدموں میں پڑے اور شان دکھاتے ہیں. اپنی شان کوئی نہیں ہے. ہم تمہاری شان جان چکے, تمہاری اوقات جان چکے. تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم وہاں پڑے ہوئے ہو. جی جی جی, تمہاری صرف اتنی اوقات ہے کہ تم ان کے, یہ ہے تمہاری اوقات. اب زیادہ صبح کو جو ہے وہ شان پٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اوقات دکھا چکے رات. اوقات یہ ہے کہ وہاں پڑے ہوئے ہو. اللہ نے کیا شان دی تھی, کیا رفعت دی تھی, کیا بلندی دی تھی؟ ایمان دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, سچائی دی, نیکی دی. اور کرا کیا؟ کرا کیا؟ اور وہ سمجھ رہے کہ ہم بہت شان والے ہیں. شان تو دکھ گئی کتنی ہے. بے شک شان تو دکھ گئی کتنی ہے. جی جی جی, جس طریقے سے ایک شرابی نتیجے کے طور پر صبح نالے میں پڑا ہوا ملتا ہے, اسی طریقے سے یہ اس گڈر میں پڑے ہوئے ملتے ہیں. وہ ایک گڈر ہے, حقیقت ہے. یہ گڈر میں پڑے ہوتے ہیں اور شان دکھاتے ہوتے ہیں. ہم سے زیادہ شان والا کوئی نہیں. اوقات دکھاتے ہیں اپنی کہ ہماری اوقات یہ ہے دیکھو. جی جی جی, تو کیا ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے کے لیے تیار ہو؟ نہ, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. بس ان کی اوقات, اتنی اوقات جان لی ان کی, ان کی اوقات ہے بس. تو ان سے کہو بھئی یہ اپنے جو تمہارے مطلب کے لوگ ہیں انہی کے ساتھ رہو, بستی چھوڑ دو, منتقل ہو جاؤ. جو یہی بستی اختیار کر لو جس بستی میں ایسے لوگ رہتے ہو, انہی کے پاس چلے جاؤ, انہی کی بستی میں رہو. بہت سکون رہے گا, اطمینان رہے گا. خواہی ہماری بستی کو خراب کر رہے ہو. یہاں عزت دار لوگ رہتے ہیں, باعزت لوگ رہتے ہیں, یہاں باوقار لوگ رہتے ہیں. یہاں ذلیل اور رسوا قسم کے لوگ نہیں رہتے. کتنی ذلت میں جائے گا انسان, کتنی پستی میں جائے گا انسان. بے شک. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ذری جس کے سر پہ رکھا گیا, جیسے معزز مکرم اور محترم بنایا اللہ نے, بے شک بے شک, وہ اپنے تاج کرامت کو ان کے پیروں میں ڈال رہا ہے اٹھا کر. اللہ نے جو تاج کرامت رکھا, جو بزرگی کا تاج رکھا مسلمانوں کے سر پہ, مسلمان اپنے تاج کرامت کو اتار کر کے کہاں پھینک رہے ہیں؟ اور تاج کرامت کو اتار کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت باعزت ہیں, باوقار ہیں. بے شک. آپ سوچنے کی کوشش کرو. آپ چلے جاؤ کچہری پہ, کورٹ میں, میں نے شاید پہلے بھی بولا ہوگا ہی. جی جی, آپ کورٹ کچہری میں چلے جاؤ, جا کر کے وہاں پر کھڑے ہو جاؤ, رجسٹر لے کر کے کھڑے ہو اور وہاں پر نام لکھو کتنے مسلمان آتے ہیں. 50% کورٹ کچہری میں آنے والے, 50% کم کہہ رہا ہوں, 75% مسلمان آتے ہیں. جی جی جی, بے شک. اتنی بڑی تعداد آتی ہے مسلمانوں کی. مسئلے کیا ہوتے ہیں ان سے پوچھنا کہ کیا کس مسئلے میں آئے ہو بھائی؟ بھائی جائیداد کا مسئلہ چل رہا تھا. ادھر سنو, ادھر سنو, جائیداد کا مسئلہ چل رہا تھا. اور تمہارا کہ بھائی میری زمین کا مسئلہ چل رہا تھا, میری جائیداد کا مسئلہ یعنی وراثت کا مسئلہ چل رہا تھا. تمہارا کہ بھائی میری مینڈ دابلی تھی. تمہارا کہ بھائی میرا طلاق کا مسئلہ ہے. تمہارا کہ میرا نکاح کا مسئلہ ہے. تمہارا کہ میرا جو ہے وہ کاروبار کا مسئلہ ہے. تمہارا کیا ہے؟ میرا فلاں مسئلہ ہے. تمہارا کیا ہے؟ میرا فلاں مسئلہ ہے. میرا مکان کا مسئلہ, میرا فلاں کا مسئلہ, میرا فلاں کا مسئلہ, میرا جتنے بھی مسائل بتائیں وہ, ان سے صرف ایک سوال کرو کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ان مسائل کا حل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں. بے شک, سبحان اللہ. قرآن و حدیث میں ہے یا؟ جی جی جی, کیا بات ہے, بہت خوب. اور خدا کی قسم وہ ایمان والا ہوگا تو بے شک سر تسلیم خم کر کے کہے گا بے شک قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. بے شک, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ سر جھکا دے گا. کیا بات ہے, بہت اچھا. قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. جی 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 جی, کیا بات. تب اس سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ پیارے عزیز کہ جب ان مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے بے شک, تو اللہ اور اس کے رسول نے جو حل دیا ہے, جو فیصلہ کیا ہے, اس کے مقابلے میں ایک کافر سے فیصلہ کرانے آئے ہو اپنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت اچھی. کیا اشارہ, بہت اچھا. یعنی تمہارا فیصلہ یہ کافر کرے گا تو منظور ہوگا.
اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں ہے؟ ڈر جائے گا کہ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ منظور ہے، اگر منظور ہے تو یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جی 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 بے شک. مفتی کے پاس جاتے اور جا کر کے مفتی سے اپنے مسائل کا حل لیتے، جو حکم شرع آ جاتا، دولت بچتی کہ نہ بچتی، جائیداد بچتی کہ نہ بچتی، حرام تو نہیں آتا نصیب میں، جی جی بے شک. حلال آتا۔ جی 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 جی. جنت تو ہاتھ آتی، ہاں ہاں. تم نے تو ایک ٹکڑے کے لیے جنت ہی کھو دی، کیا بات. ایک ٹکڑے کے لیے، ایک گز کے ٹکڑے کے لیے، ایک فٹ کے ٹکڑے کے لیے پوری جنت کھو دی، بے شک. پوری جنت کھو دی۔ جا کر کے پوچھتے، اور پھر ایک اور سوال اس سے اتنا پوچھنا کہ اتنا بتاؤ کہ اگر تم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے جی جی جی. تو فیصلہ کرانے کہاں جاتے، حضور کے پاس یا کسی یہودی نصرانی کے پاس؟ سبحان اللہ. حضور کے پاس جاتے ہیں نا، جی 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 تو عاشق ہونا نبی کے، جی تو کیا یہ نہیں مانتے کہ حضور آج بھی موجود ہیں؟ جی جی بے شک. سبحان اللہ. ہمارے مسائل اور ہمارے حالات حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، حضور ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے. سبحان اللہ. صحیح حدیث میں علامہ امام ابن حجر ہیثمی مکی شافعی علی رحمہ نے مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی اور اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول جمعرات کے روز اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے اعمال جو مجھے پسند آتے ہیں میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ. بے شک. اور تمہارے اعمال جو مجھے ناگوار جی، جی، جی. ناپسند ہوتے ہیں میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کیا بات. نبی بہت آج بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، جی 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 اور ہم آج بھی جو ہے وہ کافروں کے دروازوں کے دھکے کھائیں، جی جی. وہ کیا چار لاٹھی مارے، چار ڈنڈے مارے، ذلیل کرے، رسوا کرے، بدنام کرے، جیلوں میں ڈالے، قیدوں میں ڈالے، بات. جی 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 سب کچھ منظور ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کے فیصلے منظور نہ ہو، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کیا انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اب قرآن و حدیث میں ہمارے مسائل کا حل موجود نہیں ہے؟ اور اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک قیامت تک آنے والے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر کیوں ذلت کی زندگی، کیوں خواری کی بے زندگی، شک بے شک. کیوں رسوائی کی زندگی، کیا بات. کس لیے آخر؟ بہت. نبی تو آج بھی موجود ہے نا، جی 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 ہمارے دلوں میں زندہ ہے، جی بے شک. نبی ہمارے دلوں میں زندہ ہے، جی سبحان اللہ. ہماری روح میں، ہمارے قول میں بھی زندہ ہونا چاہیے، ہمارے فعل میں بھی زندہ ہونا چاہیے، جی سبحان اللہ. ہمارا قول و فعل سب نبی کے قول و فعل کے مطابق ہونا چاہیے، بے شک بے شک. ہمارا ہر قول و فعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی 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 یہ میری بات ہر مسلمان تک پہنچاؤ۔ جی 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 مسلمان اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ، اور وہ مجرم نہیں ہیں جو جرم کر رہے ہیں، ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کے جرم پر پردہ ڈال رہے ہیں یا ان کے جرم میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ تو ہے ہی مجرم۔ جی جی ان سے بھی بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کے جرموں پر پردہ ڈال رہے ہیں جی جی یا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، جی جی اور ان کے تعاون کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، بے شک بے شک. ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ جی 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 اگر یہ سارا درس نہیں لیا تو خالی امام حسین اور امام حسن سے محبت کے نعرے کافی نہیں ہوں گے، جی 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 بے شک. ہمیں عملی زندگی کو سدھارنا ہوگا، جی 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 بے شک. کیونکہ امام حسین سے ملاقات کرنی ہے تو پھر شرمندگی سے کیا ملاقات کرنا، ہاں 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 ایسا چہرہ لے کر کے کیا ملاقات کرنا، بے شک بے شک. ایسے ان سے ملاقات کرو کہ وہ مسکرا جائیں، ہاں 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 سبحان اللہ. آپ نہ مسکراؤ، جی 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 وہ آپ کو دیکھ کر کے مسکرا جائیں، جی جی بے شک. ایسے جاؤ یہاں سے بھئی، ایک آپ ماں باپ کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے، ماں باپ آپ کو دیکھ کر کے مسکرا جائیں، سمجھ لو وہ کتنے راضی ہوں گے۔ آپ استاد کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، جی جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، استاد آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، مسکرا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ بے شک. آپ پیر کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، کوئی بڑی بات نہیں، ہونی ہے آپ کو خوش، پیر آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو، بے شک بے شک. یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی 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 حقیقت. آپ حضور کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں تو ہونی ہے آپ کو، کوئی بڑی بات نہیں، دولت ہاتھ آئی آپ کے، حضور آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، ہاں ہاں سبحان اللہ بے شک بے شک. حضور آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، یہ ہے مزہ، اس زندگی میں مزہ ہے، یہ زندگی گزارو، ایسے مسلمان بنو۔ اگر آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مسلمان نہ ہو جائیں تو کہنا، جی 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 آپ مارکیٹ میں جاؤ، ایک آواز آنا چاہیے، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ارے اس نے یار پیسے مار لیے، تو دوسرا کافر اس سے پوچھے کہ پیسے مارنے والا کون ہے، جی جی اگر وہ کافر یہ کہے کہ مسلمان، تو وہ کافر پلٹ کر کے کہے ہرگز نہیں، تم جھوٹ بول رہے، مسلمان کسی کا پیسہ نہیں مار سکتا۔ جی جی بے شک بے شک.
سبحان اللہ. اگر دو کافر بیٹھے ہوں اور ایک کافر یہ کہتا ہو کہ اس نے جھوٹ بولا مجھ سے، تو دوسرا کافر یہ ضرور پوچھے کہ جھوٹ بولنے والا کون تھا. اگر وہ کافر یہ کہے کہ مسلمان تھا تو وہ دوسرا کافر پلٹ کے یہ ضرور کہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتے. جی جی بے شک. یہ تعارف تھا ہمارا، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات ہے، یہ تعارف تھا ہمارا. جی جی راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، سچائی کی راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس. یہ خنجر آہن نہیں، خنجر اخلاق تھا. بے شک بے شک. یہ لوہے کا خنجر نہیں تھا. کیا بات ہے، بہت اچھی. نہ یہ اخلاق کا خنجر تھا. جی 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 اخلاق کا خنجر تھا. سبحان اللہ. ان کے اعمال کا خنجر تھا، بے شک. ان کی سچائی کا خنجر تھا، سبحان اللہ، ان کی سبحان اللہ. صداقت، امانت، دیانتداری کا خنجر. بے شک بے خدا کی شک. قسم وہ نبی کہ جن پر اسلام ایمان نہ لانے کے باوجود ہاں کیا بات کہ ہے. کافروں نے اپنی امانت نبی کے پاس رکھی. جی جی بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان نہیں لائے، جی جی ایمان نہیں لائے مگر امانت نبی کے پاس رکھی. جی جی جی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے 13 سال کے بعد، تو حضرت علی کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے، علی صبح سب کی امانتیں واپس کر دینا. ابھی ایمان نہیں لائیں گے کیا؟ جس کو اس کے دیار سے نکال دیا، اس کے دوستوں کو تکلیف دی، انہیں بھوکا رکھا ہو، پیاسا رکھا ہو، 13 سال تک ستایا ہو، جی نکلنے پر دیار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہو، 13 سال کے بعد بھی وہ جائے تو یہ کہہ کر کے جائے کہ فلا فلا کی امانت ہے، اسے واپس کر دیں. جی جی بے شک بے شک. ایک دن آپ کو کوئی ستا دے تو 50,000 روپے مان لیتا آدمی. کسی کے 1 لاکھ روپے آ رہے ہوں اور وہ جس کے آ رہے ہیں، وہ جس کے اوپر آ رہے ہیں اس سے جا کر کے مانگے، وہ نہ دے اور یہ 4 گالی بک دے تو پھر 10 سال اور نہیں دیتا. وہ 4 گالی کیسے بکی؟ تو نہیں 10 سال اور لیٹ ہو جاتے ہیں وہ 1 لاکھ روپے. جی اور اگر جھگڑا ہو جائے تو پھر گئے وہ، کیونکہ وہ سوچ لیتا اب یہ 1 لاکھ روپے کورٹ میں دینا مجھے. اب تو ہو ہی گیا جھگڑا، اب 1 لاکھ روپے اسے کیوں دوں گا؟ یہ کورٹ میں جج کو دوں گا. کیا بات ہے. اسے بھی تڑی پار کروں گا میں. بہت خوب. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ذمہ داری دی، علی بے شک. امانت سب دے دینا. اور حضرت علی امانت سپرد کر کے جب مدینہ پہنچے تو خدا کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم نے جب دیکھا تو دیکھ کر بولے علی. کہا ہاں علی، کہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ پاؤں کیسے پھٹے ہوئے ہیں، یہ کیسا خون بہ رہا ہے پاؤں سے، کہ چپل نہیں تھی ایسی آ گیا. ارے چپل نہیں تھی ایسی آ گیا. جی جی سبحان اللہ. امانت ثبوت کر کے پاؤں میں اپنے چپل نہیں، جی اپنے پاؤں میں چپل نہیں تھی، امانت ثبوت کر کے آ گئی. خدا کی قسم پڑھو گے نا صحابہ کو ایمان تازہ ہو جائے گا. بے شک بے شک. نبی کے صحابہ کو پڑھ کے تو دیکھو، نبی کے صحابہ کو پڑھ کے تو دیکھو، ایمان تازہ ہو جائے گا. مگر ہماری محفلوں میں، اصل میں آج کل جلسوں میں اور جلوسوں میں اور ساری چیزوں میں ہوتا کیا ہے کہ بس قصے کہانیاں اور ادھر کی اور ادھر کی اور یہ ساری چیزیں سنائی، منورنجن ہوا اور بس خوب لطف اٹھائے، مزے اٹھائے، واہوائی ہوئی، سب ہوئی، بس ختم. حضرت تشریف فرمائے. میں دل سے سنتا ہوں حضرت، اور بھی نعت خواہ ہیں بے شک، بہت ہم قدر کرتے ہیں تمام نعت خواہ حضرات کی، ہم قدر کرتے ہیں، دل سے قدر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھتے ہیں. جی جی جی. وہ اللہ کے رسول کی نعت پڑھتے ہیں، وہ ہمارے سروں پر ہیں، قابل احترام ہیں. لیکن اس میں بھی جب درد کے ساتھ پڑھا جائے تو مزہ کچھ اور ہے. جب درد کے ساتھ مزہ پڑھا جائے تو اگر درد کے ساتھ پڑھ جائے آپ کی حالت بدل جائے گی. سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ ساتھ دے کر کے تو دیکھیں. جی جی جی. آپ تقریر کرنے والے کا یا نعت پڑھنے والے کا ایک مرتبہ ساتھ دے کر تو کیا دیکھیں. بات ہے. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہے. اگر آپ یہ بھول گئے کہ میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اب آپ مدینے پہنچ گئے، اب آپ گم ہو گئے. ہاں ہاں سبحان اللہ. آپ جب حضور کی نعت سنو تو یہ سوچو کہ میں مدینے میں بیٹھا ہوں. جی 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 بے آپ شک. جب تقریر سنو تو یہ سوچو کہ میں حضور کی حدیث سن رہا ہوں. کیا بات. آپ جب تقریر سنو تو یہ سوچو کہ میں خدا کا کلام سن رہا ہوں. سبحان اللہ. بہت اور اچھی. تاکید کرو تقریر کرنے والے کو کے ساتھ صرف قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں گفتگو کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہی پڑھ کر کے سنائیے کیا بات ہے. ہم یہاں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں عمل کرنے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت اچھی بہت آج اچھی. ہمیں مدینے پہنچا دیجیے گا. جی جی جی. تب ہے مزہ، ہاں تب ہے عشق، تب ہے محبت، تب انشاءاللہ دل جاگے گا. دل جاگے گا. جی اور جی. اپنی زبان کو ذاکر بناؤ، اپنی زبان کو ذاکر بنا لو گے دل ذاکر ہو جائے گا. اور جس دن دل ذاکر ہو جائے گا نا، اس دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. جی جی بے شک. کوئی بھی شرری طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ. دل ذاکر بناؤ. جی. نماز پڑھو، روزہ کرو، تمام نیکیوں کی پابندی کرو، تمام گناہوں سے بچتے ہوئے. جی جی. تمام گناہوں سے بچتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی تاکید کروں گا
وہ صرف اتنی، اور میری بات ختم، میری تقریر ختم، وہ یہ کہ استغفر اللہ، جی اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اور کیسے پڑھنے کی عادت ڈالو، کیسے پڑھنے کی عادت ڈالو؟ جی جی مثلا میں تقریر کر رہا ہوں لیکن استغفر اللہ میں پڑھتا رہوں، یہ عادت بناؤ اپنی. یعنی آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو لیکن آپ کا دل استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آپ کا دل اتنی استغفار پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، جب بھی یاد آ جائے 7 مرتبہ پڑھو، جب بھی ذہن میں آ جائے 7 مرتبہ پڑھو، جب بھی ذہن میں آ جائے 7 مرتبہ پڑھو، جب بھی ذہن میں آ جائے 7 مرتبہ. خدا کی قسم اگر سارا دن استغفر اللہ کے ساتھ زبان نہ چلتی جائے تو کہہ دینا. جی جی بے شک. اور ایک دن یہ آئے گا کہ زبان چلنا بند ہو جائے گی، دل چلنا شروع ہو جائے گا. زبان چلنا بند ہو جائے گی. جی جی اتنی زبان چلاؤ کہ زبان چلنا بند ہو جائے، دل چلنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ دل سبحان چلنا اللہ شروع بہت ہو جائے گا، اچھا. اس دن ہر بات باب اجابت سے ٹکرائے گی. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت اس اچھا. دن دعائیں بھی قبول ہوں گی، عمل بھی قبول ہوں گے، بہت خوب. اور حاجتیں بھی پوری ہوں گی. جی 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 بے شک. اور اس دن حالت یہ ہوگی کسی کے اوپر ایسی بھی پھونک دو گے نا تو شفا ہو جائے گی. جی جی کیا بات. راستہ بدل دے گا. جس دن آپ کا دل ذاکر ہو جائے گا شیطان اپنا راستہ بدل دے گا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس راستے پہ عمر چلتے ہیں اس راستے پہ شیطان نہیں چلتا. کیا بات ہے بہت اچھے. اور یہ خصوصاً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر جس راستے پہ چلتے تھے شیطان اس راستے پہ چلتا تھا. نہیں، حضرت ابوبکر بہت جس اچھے، راستے بہت پہ اچھے. چلتے تھے اس راستے پہ بھی شیطان نہیں چلتا تھا. جی جب عمر کے راستے پہ نہیں چلتا تھا تو ابوبکر کے بدرجہ اولا نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان کے بھی نہیں چلا، حضرت علی کے بھی نہیں چلا. جی جی صحابہ کے راستے پر شیطان نہیں چلتا، بچ کے چلتا تھا. جی 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 ایسے بن جاؤ کہ شیطان بھی بچنا شروع کر دے. شیطان بھی بچنا شروع کر دے. اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو اپنے رب کا. رب کی یاد سے کبھی غافل نہ رہو. ایک لمحہ غافل نہ رہو. نقش بندی سلسلے کی یہ خصوصیت ہے. وہ خصوصیت ہے خلوت در جلوت. خلوت در جلوت جی جی یعنی مخلوق کے درمیان نہ ہو لیکن خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو. جی جی بے شک. لوگوں سے ملاقات کرو، کماؤ، بیوی بچے جہان دنیا سب سے ملاقاتیں کرو، لیکن دل بند نہیں ہونا چاہیے. جی جی کیا بات ہے دل بہت جا اچھا. کے رہے، دل جا کے. اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، یہ بہت مشکل نہیں ہے. اس کی کوشش بھی نہیں کرنی آپ کو. بس آپ کو اتنا سوچ لینا ہے کہ میرے دل کو کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا. بس جی میرا دل کبھی غافل نہ رہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور ایسے پڑھو کہ برابر والے کو کبھی احساس نہ ہو. جی 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 بے اسے شک. پتہ نہ چلے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہو، اسے پتہ نہ چلے کہ آپ کچھ کر رہے ہو. آپ جن مصیبتوں کو پہاڑ کے مانند دیکھ رہے ہو نا، جی 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 وہ آپ تک پہنچنے تک رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے. سبحان اللہ بہت اچھے. وہ مصیبتیں آپ تک پہنچنے تک رائی کے دانے کے برابر ہو جائیں گی. بے شک بے شک. سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی. اے میرے مرید تو خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے. کیا بات ہے بہت اچھے. اللہ میرا رب. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ نبی سے کیا فرمایا؟ اے نبی کہہ دیجئے ابو بکر سے لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ بہت اچھے. بے شک. غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جی 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 بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک مصیبت پہاڑ کی برابر آئے اتنا کہہ کر کے گزر جاؤ اللہ ہمارے ساتھ. جی جی بے شک. پھر وہ مصیبت اب آپ کی نہیں ہے، اب آپ کو اسے حل نہیں کرنا ہے. بے شک. اللہ رب العزت اسے دور فرما دے گا. جی جی بے ایک شک بے مرتبہ شک. صبر تو کرو. خود لگ جاتے ہو چکر میں، بے شک. خود لگ جاتے ہو ادھر سازشوں میں، خود لگ جاتے ہو ادھر ادھر چالوں میں اور تدبیروں میں اور ادھر ادھر سب کے پہلے میں نپٹا لوں. ارے پہلے اپنے رب کو تو یاد کرو. جی 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 بے شک. جو اس کو ختم فرمانے والا اسے تو یاد کرو. بے شک بے شک. جو اس سے بچنے کے اسباب پیدا فرمانے والا اس کو تو یاد کرو. بے شک بے شک. اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد تو کرو. ایک مرتبہ کہو تو کہ میرا رب اللہ ہے، وہ سب آسان فرما دے گا. یہ کہہ کر کے رب کو یاد تو کرو دل میں، اور پھر اس کے بعد لگ جاؤ اس میں کوشش میں. خدا کی قسم مصیبت میں شکار نہیں ہوگے، وہ نکل جائے گی، پتہ بھی بے نہیں شک چلے گا بے کہ کیسے شک. چلی. سبحان اللہ. اللہ اس کی بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ہوگا ایک ہی شرط کے ساتھ کہ نیکی کرتے ہوئے گناہوں سے بچو. جی جی بے شک.
نیکی کرتے ہوئے گناہوں سے بچو، انشاءاللہ العزیز ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ گے کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ جی۔ آپ کی نسلیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ آج ہماری نسلوں میں ولی کیوں نہیں پیدا ہو رہے، مطلب آپ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ولی کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ جی 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 نہیں، جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں میری نسل میں ولی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، صحیح سے طہارت حاصل نہیں کر رہا ہے، صحیح سے جو ہے پرہیزگاری حاصل نہیں کر رہا ہے، اور وہ یہ آس لگائے بیٹھا میری نسل میں کوئی ولی نہیں پیدا ہو رہے۔ آج کل گھروں میں ولی نہیں پیدا ہو رہے، ارے ولی گھروں میں پیدا ہوں گے، آپ تو ولی بن جاؤ، آپ کے گھر میں ولی ہی پیدا ہوں گے۔ جی جی بے شک بے شک جس دن آپ ولی بن جاؤ گے آپ کے گھر میں ولی ہی پیدا جی ہوں گے۔ جی 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 بے شک اور ولی کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو کسی اور شکل میں سامنے آئے گا۔ پابند شرع سب سے بڑا ولی، جی 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 بے شک پابند شرع سب سے بڑا ولی۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، دارن کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ ابھی چچا سے اور سید کامل میاں سے بیٹھے ہوئے میں دونوں سے بیٹھا ہوا واقعات ہی سننا تھا، بڑے دادا سید صابر میاں صاحب کے اور دادا سید سیف اللہ شاہ صاحب کے، اور بزرگوں کے واقعات اور ان کے پیروں کے اور ان کے شیخوں کے۔ ماشاءاللہ مجھے سنائے، میں بہت دیر تک میرا دل لگتا رہا اور میں سنتا رہا، کیونکہ بزرگوں کے واقعات سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دلوں کو تازگی ملتی بے ہے، شک، بے دلوں شک۔ کو قوت ملتی ہے، دلوں کو تقویت ملتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں، جی جی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دل زندہ ہوتے ہیں، جی جی اور جی۔ ہمیں جو ہے ایک جذبہ ملتا ہے نیکی کرنے کا، اور اس طریقے سے قرب الہی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، بے شک بے شک ہمیں قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے قصے بیان فرمائے جی 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 بے اور شک اس قصوں کو بیان فرمایا اور اس کے بارے میں فرمایا